رات کی آخری پہر کی ٹھنڈی خاموشی تھی۔ شہر کی روشنیاں دھندلی پڑ چکی تھیں، مگر فرحاد کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، انہی عمارتوں کو، انہی سڑکوں کو جہاں ہر روز وہ دوڑتا تھا مگر اپنے ہی وجود سے بھاگتا ہوا۔ اس کی انگلیوں میں سگریٹ تھی، دھواں اٹھتا رہا جیسے اس کی عمر کا دھواں جو بکھر جاتا ہے مگر کوئی نشانی نہیں چھوڑتا۔ وہ سرگوشی کی طرح بڑبڑایا۔ اس کی زندگی ایک خوبصورت پنجرے کی طرح تھی، چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں ویرانی۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، شہرت، ہر وہ چیز جو لوگ چاہتے ہیں، مگر اس کے اندر ایک خالی پن تھا، جیسے کوئی کمرہ ہو جہاں دروازے تو ہوں مگر روشنی نہ ہو۔ وہ سوچتا تھا، کیا میں صرف ایک مٹی کا پتلا ہوں؟ لیکن اس کی روح چلا رہی تھی، نہیں، میں تو کائنات کا ہیرا ہوں۔ پھر یہ زنگ کیوں لگ گیا؟ فرحاد کی نظر اپنے والد کی پرانی الماری پر پڑی، ایک پرانے غرد آلود نسخے پر۔ اس نے اسے کھولا تو اندر سے ایک پراسرار کتاب نکلی۔ یہ کوئی عام کتاب نہ تھی، بلکہ اس کے دادا جان کی تحریر کردہ تفسیر تھی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، اے میرے بیٹے، اگر کبھی زندگی کا مقصد بھول جائے تو سورۃ 3 پڑھ۔ یہ صرف سورت نہیں، یہ انسان کی پوری کہانی ہے۔ یہ اس چونکٹے کی کہانی ہے جس میں اللہ نے انسانیت کی تصویر لگائی ہے۔ اے میرے رب، میں نے خود کو کھو دیا، مجھے اپنی فطرت لوٹا دے۔ اس رات اسے ایک خواب آیا۔ خواب میں وہ طور سینا پر تھا، ایک نور اس کے سامنے تھا جیسے پہاڑ روشنی میں نہا رہا ہو۔ اس نے آواز سنی، اے انسان، تو میرا شاہکار ہے، احسن تقویم، تو نے اپنی بستی خود چنی، اب لوٹا اپنی اصلیت کی طرف، اپنے نبی کی طرف۔ فرحاد کی آنکھ کھلی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا جیسے زندگی پہلی بار اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ فرحاد نے وضو کیا، پہلی بار حقیقی معنوں میں۔ اس نے نماز پڑھی، اس کی روح کو سکون ملا۔ اس نے سورۃ 3 کی وہ آخری آیت پڑھی جو اس کے دل کو چھو گئی، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ فرحاد نے آہستہ سے کہا، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف ہدایت پانے والوں کی ہوتی ہے۔ وہ کھڑا ہوا اور پہلی بار اس شہر میں سیدھا چلنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، فرحاد تجھے کیا ہوا؟ وہ مسکرایا اور بولا، میں اب وہ نہیں رہا جو کل تھا، میں نے اپنی حقیقت پہچان لی، میں احسن تقویم ہوں اور میں کبھی اسفل سافلین میں نہیں گروں گا۔